حجیت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ نحل۔ نحل اس کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی۔ اللہ رب العالمین نے اس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا ہے کہ پروردگار نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ وہ فلاں فلاں پھلوں سے پھولوں سے رس چوس کر شہد بنائے، اور اس شہد میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے شفا رکھی۔ یہ تفصیل اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ شہد کی مکھی ایک کیڑا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو پر دیے ہیں، اڑنے والا ہے، اور ایسی عجیب و غریب مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی۔ ان کی ایک پوری سلطنت ہے دنیا میں۔ جس طرح انسانوں کی حکومتیں ہوتی ہیں، شہد کی مکھیوں کی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے، اس کا الگ مقام ہوتا ہے، اس کے لیے الگ مکھیاں خوراک مہیا کرتی ہیں، اور ان کا پورا ایک سسٹم ہے۔ جو ملکہ کی طرف سے جس مکھی کی جو ڈیوٹی لگا دی جائے وہ ڈیوٹی مکمل طور پر سر انجام دیتی ہے۔ کچھ مکھیاں ہوتی ہیں جو رسوں کو چوس کر پھلوں سے پھولوں سے شہد بناتی ہیں، کچھ پہرے داری کا کام کرتی ہیں، اگر کوئی ان کے چھتے پر حملہ آور ہو تو اس کا مقابلہ کرتی ہیں، اس سے بچاتی ہیں چھتے کو، کچھ خوراک فراہم کرتی ہیں ملکہ کو، کچھ چھتا بناتی ہیں، اور کچھ کا کوئی کام ہے، جو کام ہے نا کسی مکھی کا وہ مکمل طور پر وہ ادا کرتی ہے۔ اگر ان میں کوئی اور ملکہ بن کے بیٹھ جائے اس کو قتل کر دیتی ہیں۔ نہایت صاف ستھری جو ہے نا وہ گھر اور یہ چھتا بناتی ہیں۔ اگر کوئی گندی مکھی آ جائے تو اس کو آنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ پہرے دار مکھیاں جو مقرر ہوتی ہیں۔ یہ اللہ نے عجیب صلاحیت اس اڑنے والے کیڑے کے اندر عطا فرمائی ہے، اور اس کے پیڑ سے اللہ رب العالمین نے شہد نکالا ہے جو لوگوں کے لیے شفا ہے، جس میں فیہ شفاء للناس۔ اللہ رب العالمین نے کہا بے شمار بیماریوں کے لیے اس میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ دودھ میں ڈال کر، پانی میں ڈال کر، اور ویسے بھی اس کو شفا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آنکھوں میں جو ہے نا وہ ڈالا جا سکتا ہے، آنکھوں کی بیماریوں کی زبردست شفا ہے، پیٹ کی شفا ہے، زخموں کے اوپر لگا دو تو زبردست یہ تاثیر ہے اس کی، زخموں کو ختم کرنے کے لیے، چاہے اندرونی زخم ہو چاہے انسان کے جسم پر بیرونی زخم ہو۔ اس سے بڑا جو ہے نا وہ شاید ہی کوئی علاج ہو دنیا میں زخموں کو درست کرنے کے لیے شہد سے بڑھ کر۔ چونکہ اس صورت میں شہد کا ذکر تھا، مکھی کا ذکر تھا، اس لیے صورت کا نام سورہ نحل ہے۔